خواہشیں قربان کرنی پڑے گی، حاجتیں قربان نہیں ہوتی۔ حاجت تو پیدا ہوتی ہیں اور اسے پورا بھی کیا جائے گا، لیکن عام طور پر حاجتیں اعتدال پر نہیں رہتی، اس لیے اس میں خواہشیں گھس جاتی ہیں۔ اس لیے شریعت آتی ہیں اور بتلاتی ہیں کہ یہاں تک ٹھیک ہے، آگے ناجائز ہے۔ جیسے طبیب اصول بتائیں گے کہ یہاں تک کھانا ٹھیک ہے، آگے صحت کے لیے مضر ہے، تو ایسے ہی دین آتا ہے، شریعت آتی ہے، ورنہ لوگ غلو کریں گے یا حاجت کو پامال کریں گے، اور جب حاجت کو پامال کریں گے تو دین میں تنگی آئے گی، اور تنگی اللہ نے دین میں رکھی نہیں ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس لیے کسی حاجت کو پورا کرنے کی ممانعت نہیں ہوگی، حاجت کو پورا کرنے کا طریقے بتائے جائیں گے۔ اس لیے نبی بھیجے جاتے ہیں کہ کوئی آگے نہ بڑھے اور نہ پیچھے رہے۔ نبی بتلائیں گے کہ کون سا کام کرنا ہے، کیسا کرنا ہے اور کس نیت سے کرنا ہے، تاکہ اس کا عمل دین بنے۔ جو بندے خواہشوں کو قربان کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، وہ اللہ کا مخلص بندہ بن جائے گا۔ قرآن شریف اللہ کے فیصلے کی کتاب ہے، اس میں سب فیصلے ہیں، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا، اس کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہم آخرت والے ہیں، اگر ہماری آخرت بگڑتی ہے تو ہم اپنی دنیا کو لات ماریں گے۔ جن کی کوششیں آخرت سے ہٹی تو وہ ناکام ہوگا، نہ ان کی عبادت کام دے گی، نہ ان کی سخاوت اور شہادت کام دے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت اور جو احکام اللہ کی طرف سے لائیں اور حق ہیں، اس کا یقین پیدا کیا جائے، کیونکہ جو چیز حق ہوتی ہے اس کا حق ہوتا ہے، اور جب اس کا حق ادا کریں گے تو وہ چیز نفع دکھائے گی۔ دین ہماری کامیابی کے لیے دیا ہے، اس سے دنیا کی برکتیں بھی دی جائے گی اور آخرت کی کامیابی دی جائے گی، اور ان دونوں باتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہدایت بھی دی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے وعدوں کا یقین کرنا ہے، تاکہ کامیابی تک پہنچنے میں کوئی چیز آڑے نہ آئے۔ کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے اور ناکامی بے دینی میں رکھی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو کامیابی اور ناکامی آتی ہیں وہ ایک دم نہیں آتی، بلکہ آہستہ آہستہ آتی ہیں۔ جس طرح بچپنا ختم کیا، آہستہ آہستہ جوانی لائے، آہستہ آہستہ جوانی ختم کر کے بڑھاپا لائے، آہستہ اس لیے جو دین پر نہیں چل رہا وہ یہ نہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہو رہا، جو چاہے کرو، کیونکہ ناکامی آہستہ آہستہ آتی ہیں، اسی میں دھوکہ لگتا ہے۔ موقع دیتے ہیں پلٹنے کا، توبہ کرنے کا۔ جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو نفس قوی ہو جاتا ہے اور انسان گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ اس سے معلوم ہے کہ نماز فرض ہے۔ جب مسلمان حق سمجھ کر بھی گناہ میں پڑے گا تو اللہ ان کو دنیا میں نقد مصیبت دکھائیں گے۔ جیسا ڈاکٹر کہتا ہے کہ پرہیز کرو، اگر نہیں کیا تو فوراً نقصان نظر آئے گا۔ حکموں کے توڑنے کی سزا، اس لیے جو لوگ اللہ کو بھول کر اور اس کے حکموں کو توڑ کر اور آخرت سے بے فکر ہو کر زندگی گزارتے ہیں تو اللہ جل شانہ خود ان کی جان سے بے پرواہ بنا دیتے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہی کی، سو اللہ نے خود ان کی جانوں سے ان کے بے پرواہ کر دیا۔ تو جو اللہ کو بھول جائیں گے ان کو یہ سزا ملے گی کہ یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بھول جائیں گے کہ میری کامیابی کس میں ہے، میری ناکامی کس میں ہے، سزا کس میں ہے، انعام کس میں ہے، اپنے ہی مسئلوں کو بھول جائیں گے۔ جب یہ اپنی مصلحت کو اور اپنے نفع و نقصان کو بھول جائے گا اور چلے گا تو اللہ اس کو چلنے دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی بات بھی سامنے لاتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، مگر وہ اپنی غفلت میں چل رہا ہوتا ہے، اور شیطان اس کی چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ جو تم کرتے ہو وہی ٹھیک ہے، دوسروں کی غلط ہے۔ جو بات دعوت دے کر نصیحت کر کے ان تک پہنچتی ہے، جب وہ اس کو نہیں لے لیتے
تو پھر ان کو راہ پر لانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ لانا تو ہے، اللہ تو کسی کے لیے پسند نہیں کرتے کہ ہلاک ہو جائیں، کوئی برباد ہو جائے، اس لیے پریشانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے پریشانیوں کو ان کے دلوں میں ڈالیں گے۔ اب دل پریشان، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر پریشانیاں پیدا کی گئی ہیں کہ اب دلوں کے چین نہیں ہے، دلوں کا چین کھینچ لیا گیا۔ جس طرح روح کھینچ لی جاتی ہے، اسی طرح جب دلوں سے اللہ کی یاد ختم ہو جاتی ہے تو اس کا چین بھی ختم کر دیا جاتا ہے، انہیں چین نہیں ملے گا۔ کوئی آدمی لاش کے پاس بیٹھے اس کو چین ملے گا، لاش کے پاس بیٹھو دل گھبراتا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لاش ہے مگر چین کے اسباب میں سے نہیں ہے۔ تو جب دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے تعلق سے بے خبر ہو گیا تو یہ لاش ہے، اندر سے اصل چیز نکل گئی، اندر پریشانیاں بھریں گے، ناکام بنیں گے بنانے کے لیے تاکہ پلٹ جائیں، اگر پلٹ گیا تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن حکموں پر نہ چلنے کی وجہ سے اس کی عقل ماری جاتی ہے تو عقل بھی صحیح مشورہ نہیں دے گی، کیونکہ اب عقل کے اوپر ہوس غالب ہو جاتی ہیں۔ آدمی کی ہوس عقل پر چھا جاتی ہیں، جس طرح بادل چھا جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب پریشانی میں پھنسے ہیں تو ان کے عقل صحیح رہبری ان کو نہیں دے گی، تو وہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے گناہوں کا راستہ اختیار کریں گے کہ میری پریشانی ختم ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب لوگ اپنی پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں سے کریں گے تو اللہ ان کی پریشانی ختم نہیں کریں گے، بلکہ پریشانی کو نئی شکل دی جائے گی۔ اب دل کی پریشانی کو جن اسباب میں یہ زندگی گزار رہا ہے اس میں ڈالیں گے۔